سیرت کے سلسلے میں نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں شیب ابی طالب سے آنے کے بعد ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور بڑے حامی اور مددگار ہیں، ان کا انتقال ہونے لگتا۔ انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جاتے ہیں اور بہت لجاجت منت سے کہتے ہیں، میرے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں اللہ کے دربار میں آپ کے لیے سفارش کر سکوں۔ اسی وقت ابو جہل، عبداللہ ابن ابی امیہ، وہ دونوں آ جاتے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں، ابو طالب کیا موت کے خوف سے تم اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ رہے ہو؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آخری لفظ جو انہوں نے کہا وہ یہی کہا، علی ملت عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی میرے چچا بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے۔ آخر وقت میں ان خبیثوں نے آ کر ان کا جو ارادہ بھی بن رہا تھا اتنا ان کو آر دلایا کہ وہ آخر میں کلمہ پڑھے بغیر چلے گئے۔ میں اللہ کے سامنے مسلسل آپ کے لیے سفارش کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا۔ آپ کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ما کان للمشرکین، کہ نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے چاہے وہ ان کے کتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو استغفار کریں۔ تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا، آپ کی بڑی نصرت کی، آپ سے ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدد اور میرے ساتھ مسلسل رہنے کی وجہ سے ان کو بہت تخفیف ہوئی، صرف ٹخنوں تک ان کو انگار میں رکھا گیا، نہیں تو جہنم کے تہ میں وہ ہوتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ یہی ہے کہ ابو طالب بغیر ایمان کے کفر پر انتقال کیا۔ روافض اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان پر ان کا انتقال ہوا، انہوں نے کلمہ پڑھا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور ان لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہوئی چیزوں سے بہت محبت ہے، اسے بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے، اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ شیعہ میں تو ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اصل نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت علی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام غلطی سے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور ان لوگوں کی عقل پر ماتم کیجیے کہ حضرت علی غلطی سے وہی لے کر آ گئے، اوپر سے وہی بھیجنے والی اللہ کی ذات نے ان کو بتایا نہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ نہیں، 23 سال میں ہزاروں مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہزاروں مرتبہ جو ہے غلط آدمی کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ بڑی ہے۔ اور شیعہ میں خالی فرقہ ہے، ان لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے بنی اسرائیل کی طرح کہ حضرت علی ہی نعوذ باللہ خدا ہے۔ تو بہرحال ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایمان پر انتقال ہوئے، حالانکہ وہ ایمان پر نہیں، کفر پر انتقال ہوئے۔ اس کے 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے محسنین، ایک ابو طالب اور دوسرا آپ کی زوجہ محترمہ، دونوں بہت کم
وقفے میں انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجور، جس کا موجودہ نام ہے معلا، جنت المعلا، لوگ معلا پڑھتے ہیں، معلا لفظ ہی نہیں ہے، معلا، وہاں پر تدفین ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے تھے اور آپ کی تدفین فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال بڑا غم رہا کہ ابو طالب بھی چل بسے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل بسے، اور مکے کا ماحول ایسا تھا۔ تو آپ نے ارادہ کیا کیوں نہ اللہ کے اس پیغام کو مکے سے ہٹ کر قریب کے بستیوں میں جو ہے لے جایا جائے۔ تو آپ نے ارادہ کیا اور طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر طائف کے سفر کے جو واقعات ہیں اگلی مجلس میں